بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، انسان کو مختصر سی زندگی میں دو طرح کی کیفیات سے واسطہ پڑتا ہے۔ پہلی کیفیت انسان کو عدم اعتماد، بدشگونی، رنج و غم، تنگ دلی اور مایوسی، ناکامی اور نامرادی جیسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو وہیں انسان کتاب الہی کے نور، سنت کی رہنمائی اور انسانی فطرت سلیمہ کے بہترین تجربوں، زندہ مثالوں، خوشگوار قصوں اور دل فریب ادب کی روشنی میں زمانے کی مشکلات اور مسائل کا حل جیسی چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے زندگی کے شب و روز کی منازل طے کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کا مقصد یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رحم و کرم پر، اسی پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں اور قضاء و قدر پر ایمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں زندگی کے رنج و غم، تنگ دلی، مایوسی سے نجات دلائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل وظائف ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گزارش یہ ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھا کریں، ہو سکتا ہے جو حصہ آپ سکپ کر دیں وہی وظیفہ کے متعلق سب سے اہم ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت، کبھی اللہ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور بے انتہا مال و دولت اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت ضروری ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز اور سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں خالق کائنات نے انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، وہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا سورہ بقرہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر اور بھلائی جیسے الفاظ کی دعا کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کم ہمت اور دنیاوی طلب رکھنے والوں کی دعا کو ذکر فرمایا کہ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں عطا فرما اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلند ہمت لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو تعریف و توقیر کے انداز میں ذکر فرمایا تاکہ ہم جیسے لوگ بھی ان بلند ہمت لوگوں کی اس دعا مانگنے میں پیروی کریں اور ان تمام معانی اور امور کا سمجھیں
جو اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ربنا سے دعا شروع کرتے ہیں، جس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ اور توحید جمع ہے، اور دوسری طرف بندے کی مجبوری اور لاچاری جمع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے باقی الفاظ کو ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، ربنا کے بعد آتا ہے آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس جملے میں دنیا کی تمام وہ بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں جس کی بندہ تمنا کر سکتا ہے، چاہے وہ عافیت ہو، چاہے وہ اچھا گھر ہو، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اولاد ہو، نفع مند علم ہو، نیک عمل ہو، یا کچھ بھی ہو، وہ آتنا فی الدنیا حسنہ میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس سے مراد بلا شبہ جنت ہے، کیونکہ جس کو جنت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو جنت نہ ملی اسے سب بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ قبر کی تکلیفوں اور تنگیوں، برے حالات سے نجات، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، اللہ تعالیٰ کا قرب، قیامت کی ہولناکیوں سے امن اور آسان حساب فی الآخرۃ حسنہ میں شامل ہے۔ وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اس دعا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں سے بچنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھنا ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کریں، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی مشکلات اور مقاصد کے حل کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہم سب کو اس دعا کی برکات سے نوازے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔